کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ کی زندگی، آپ کا بسا بسایا گھر پل بھر میں بدل جائے اور جو آپ کی زندگی کی تمام حقیقتیں تھیں وہ کچھ ہی عرصے میں ایک سراب بن جائیں؟ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے ہمارے کلینک میں ڈیلی کئی مریضوں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہر چہرے کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ہی کہانی سناتی ہوں۔ پچھلے 2-4 سالوں سے ایک نہایت ہی باوقار بزرگ خاتون اپنے پوتے پوتیوں کو لے کے میرے پاس چیک کروانے آیا کرتی تھیں، اور وہ ہمیشہ بہت ہی خوش باش، بہت مطمئن اور اچھے مزاج کی مجھے معلوم ہوتی تھی، اور چونکہ 2-4 سال سے اکثر ہی ان کا وزٹ ہوتا تھا تو ہم دونوں کی اچھی بات چیت ہو گئی۔ لیکن اس دفعہ جب وہ میرے پاس آئیں تو مجھے ان کا چہرہ کچھ بجھا بجھا سا لگا، اور ان کے اندر وہ پہلے والی بات نہیں تھی۔ میں نے بچی کی صحت کا جائزہ لیتے ہوئے موقع پا کر ان سے کہا کہ بچی تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کی صحت کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ پہلے تو انہوں نے کچھ ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن ایک ڈاکٹر ہونے کی ناطے میں نے اصرار کیا کہ پوچھوں کہ اچانک ان کے اندر یہ تبدیلی کیوں آئی۔ تو پھر جیسے آنسو تو ان کی پلکوں پہ آئے رکھے تھے، اور انہوں نے ایک ایسی افسردہ اور ایسی افسوسناک داستان مجھے سنائی جس نے مجھے بھی پریشان کر دیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل ہی ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے شوہر جیسے ان کی ساری خوشیاں ہی اپنے ساتھ لے گئے ہوں۔ اب وہ اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ گھر میں رہتی ہیں، اور جس گھر میں ان کا راج تھا، ان کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا تھا، اسی گھر میں اب وہ ایک اجنبی کی حیثیت سے رہ رہی تھیں۔ اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا جو آرام دہ اور پرتعیش بیڈ روم ہے، اسے نکال کر انہیں باہر ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک چارپائی ڈال کے دے دی گئی ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ ان کے پوتے پوتیوں کو اب چونکہ تعلیم کے لیے کچھ پرائیویسی چاہیے، کوئی کمرہ چاہیے، تو ان کا کمرہ پوتے پوتیوں کو دے دیا گیا۔ اور ان کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ اکیلی ہو گئی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی۔ وہ اس گھٹن زدہ ماحول سے کچھ دیر باہر نکل کے سانس لینے کے لیے اپنے پوتے پوتیوں کو میرے پاس لے آئیں، تاکہ ان کا چیک اپ بھی ہو جائے اور کچھ ان کا دل بھی ہلکا ہو جائے۔ ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ جو ملازمین ان کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے، اب وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کترا کر گزر جائیں اور یہ انہیں کوئی کام نہ کہہ دے۔ میں نے کہا کہ آپ کے شوہر تو مالی طور پر اچھے مستحکم تھے، تو انہوں نے کوئی آپ کے لیے انتظام نہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگیں کہ ڈاکٹر صاحبہ، ہم نے تو اپنے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہماری اپنی سگی اولاد ہمارے لیے اجنبی ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ کبھی کسی معاملے میں اگر میں کوئی رائے دینے کی کوشش کرتی ہوں تو میرے بچے مجھے خاموش کروا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ امی اب زمانہ بدل گیا ہے، اب چیزیں ایسی نہیں ہوتی جیسے آپ کہہ رہی ہیں۔ اولاد کتنی بھی نیک اور فرما بردار ہو، کچھ ہی فیصد ایسی اولاد ہوتی ہے جو اپنے اسپاؤسز پر، اپنے بچوں پر، اپنے والدین کو ترجیح دے۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس کو قائم رکھے، اور بہت زیادہ امید اپنے بچوں سے نہ لگائے، کیونکہ پھر افسوس ہوتا ہے۔ ان بزرگ خاتون نے مجھ سے اور بھی کئی باتیں شیئر کی جو بہت ہی افسوسناک تھیں، اور کسی اور وقت انشاءاللہ اس کا کبھی ذکر کریں گے۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور مجھے بتائیں کہ کیا والدین کو اپنا مالی تحفظ اپنے ہی ہاتھ میں رکھنا چاہیے؟ اس طرح کی اور کہانیاں جن کا حقیقت سے بہت گہرا تعلق ہے وہ میں وقتاً فوقتاً آپ تک لاتی رہوں گی۔ فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔